السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور مسئلہ کہ ماہ رمضان میں نماز فجر جلدی ادا کرنے کیسا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں عموماً مساجد میں نماز فجر صبح صادق ہوتے ہی جلد ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس پر بعض حضرات شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو احادیث کے بھی خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ان شبہات کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں۔ البتہ یہ شریعت کی تعلیمات سے ناواقفیت پر مبنی ہے، اس لیے کچھ مسائل ایسے ذکر کرتے ہیں آج کہ جو رمضان مبارک کی صبح کی نماز کے متعلق ہوں گے۔ احناف کے نزدیک ماہ رمضان مبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے کی بجائے روشنی میں ادا کریں۔ اس کی حدیث میں بھی دلیل ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر روشنی میں پڑھا کرو، کیونکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام جیسے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے اور بہت سے جلیل القدر حضرات رحمہم اللہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے کی بجائے روشنی میں ادا کرنا افضل ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ جلیل القدر تابعی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جتنا اتفاق اس بات پر ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور بات پر نہیں ہوا۔ نماز فجر کو روشنی میں ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز فجر کو روشنی میں ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں نماز فجر ادا کی جائے کہ جب روشنی خوب پھیل جائے اور سورج طلوع ہونے تک اس قدر وقت باقی ہو کہ مسنون قرات کے ساتھ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کے بعد بھی اتنا وقت باقی رہے کہ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز فاسد ہو جائے تو سنت کے مطابق مسنون قرات کے ساتھ وہ نماز دوبارہ ادا کی جا سکے، اور اس کے بعد بھی مسبوق افراد یعنی بقیہ نماز پوری کر سکیں۔ بعض اہل علم، بعض حضرات کے تجربے کے مطابق سورج طلوع ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے فجر کی نماز ادا کرنے سے اس پر بخوبی عمل کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ نماز فجر میں مسنون قرات سے مراد یہ ہے کہ طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورۃ البروج تک کی صورتوں میں سے دونوں رکعتوں میں سے تقریباً 40 یا 60 آیات تک تلاوت کی جا سکے۔ ایک مسئلہ یہ واضح رہے کہ حج کے موقع پر مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے میں ہی ادا کرنا افضل ہوگا۔ اس چیز میں شبہ کے اندر نہ پڑیں کہ وہاں کیوں اندھیرے میں ادا کی جاتی ہے۔ اب ہمارا اصل مقصد جو اصلہ مسئلہ تھا کہ ماہ رمضان میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو میں بتا دوں کہ عام حالات میں تو فجر کی نماز میں افضل یہی ہے کہ وہ روشنی میں ادا کی جائے، اس کی تفصیل ہم نے پہلے ذکر کر دی۔ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ نماز فجر تاخیر سے ادا ہونے کی صورت میں لوگ کثرت سے جماعت میں شریک ہو سکیں گے، کیونکہ اگر وقت داخل ہوتے ہی اندھیرے میں نماز ادا کی جائے تو قوی اندیشہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ جماعت سے رہ جائیں گے، حالانکہ شریعت میں تکثیر جماعت یعنی جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت مطلوب ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی ثابت ہے۔ لیکن جس صورت میں نماز فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اندھیرے میں یعنی ذرا جلدی نماز ادا کرنے کی صورت میں جماعت میں زیادہ سے زیادہ افراد کی شرکت ہو جاتی ہو اور اس کے مقابلے میں روشنی میں ادا کرنے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جماعت فوت ہو چکنے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے وقت داخل ہو جانے کے بعد مناسب وقفہ کر کے اندھیرے ہی میں جلدی فجر کی نماز ادا کرنا افضل ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو مذکورہ تفصیل کی رو سے چونکہ ماہ رمضان میں لوگ سحری کے لیے نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز فجر کا وقت داخل ہونے کے وقت بھی وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر نماز فجر کا وقت داخل ہوتے ہی مناسب وقفے کے بعد جلد نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو فجر کی جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت ہو سکیں گے، جو کہ شریعت کے مطلوب ہے۔ اس لیے اس پر اعتراض کرنا یا اس کو شریعت کے خلاف سمجھنا درست نہیں ہے۔
اس کے علاوہ بعض روایات سے اس بات کی تائید بھی حاصل ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں نماز فجر وقت داخل ہو جانے کے بعد جلد ادا فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سحری کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ مسجد پہنچنے کی کوشش کرتا تاکہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر نصیب ہو سکے۔ تو حدیث سے بھی یہی ثابت ہو گیا کہ رمضان مبارک کے دنوں کے اندر جو جماعت کی جائے گی فجر کی، وہ جلدی کی جائے گی، کیونکہ اس جلدی کے اندر تکثیر جماعت ہو جائے گی، لوگ زیادہ شامل ہو جائیں گے، اور یہی مطلوب ہوتا ہے نماز کے اندر۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔